یوزر انٹرفیس ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی سافٹ ویئر ریڈی ہو جاتا ہے نا یوز کے لیے ہمارے پاس، جہاں سے ہم اس کے ساتھ انٹریکشن سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو ہم یوزر انٹرفیس کہتے ہیں. یوزر انٹرفیس میں آپ کے پاس یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں سافٹ ویئر کی، کہ اس کی اصل میں فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں. تو اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ بٹنز وغیرہ جو ہیں سافٹ ویئر کے وہ کہاں پہ ہیں، مطلب ان کی پوزیشن کیا ہے، اور کلرز وغیرہ ان کے، اور باقی سب جتنی بھی چیزیں ہیں فزیکل اپیئرنس سے ریلیٹڈ وہ یوزر انٹرفیس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے آپ کے پاس کورل ڈرا کی ونڈو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کے پاس جو بار آ رہی ہے اس کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں. ٹائٹل بار وہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں جب آپ، ابھی ہم نے سیو نہیں کیا ہوا اپنا ڈاکومنٹ، لیکن جب ہم اس کو سیو کر لیں گے نا تو جس بھی نام سے ہم اس کو سیو کریں گے وہ یہاں پہ شو کرے گا، جہاں پہ انٹائٹل 2 لکھا ہوا ہے. مطلب یہ آپ کے فائل کا نام شو کرتا ہے، وہ ٹائٹل بار ہے. اسی طرح جو ٹائٹل بار سے نیچے آپ کو بار نظر آ رہی ہے جس میں ڈفرنٹ ٹیبز ہیں، یہ اس کو ہم مینیو بار کہتے ہیں. اچھا، یہ مینیو بار ہے. ٹھیک ہے، اور مینیو بار پہ ڈفرینٹ بٹنز ہیں سیٹنگ سے ریلیٹڈ اور ڈرائنگ سے ریلیٹڈ سارے آپ کو آپشن یہاں پہ ملتے ہیں. اس سے نیچے ہے آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ٹول بار. یہ جو بھی میں نے ہائٹ کی تھی اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ٹول بار. اس سے نیچے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پراپرٹی بار. اب اسٹینڈرڈ ٹول بار پہ دیکھیں آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں، اور پراپرٹی بار پہ وہ آپ کو وہ آپشنز شو کرتا ہے جو کرنٹلی آپ نے جو ٹول ایکٹیو کیا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ. دیکھیے یہاں پہ اگر ہم ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ٹیکسٹ ٹول سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپشنز ہیں وہ سارے پراپرٹی بار میں شو کرے گا. ٹیکسٹ ٹول سے ریلیٹڈ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس کا فونٹ سائز، فونٹ سٹائل، ٹھیک ہے، اور جو دوسری فارمیٹنگ اس پہ اپلائی کرتے ہیں، اینگل وغیرہ سب کچھ، وڈتھ، ہائٹ، اس کی ایکس وائی کوآرڈینیٹس کے مطابق جو پوزیشن ہے وہ سب وہ یہ شو کرتا ہے، ایکس وائی کوآرڈینیٹس کی پوزیشن، یہ وڈتھ شو کرتا ہے، یہ ہائٹ شو کرتا ہے آپ کے آبجیکٹ کی. یہاں بھی وڈتھ ہائٹ شو کرتے ہیں لیکن وہ پرسنٹیج میں شو کرتا ہے. اسی طرح یہ جو آپ کو بار نظر آ رہی ہے لیفٹ پہ، اس کو ہم کہتے ہیں ٹول بار. اور یہ ہمارا ڈرائنگ ایریا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم پیج کہتے ہیں یہاں پہ، ویسے کینوس یا آرٹ بورڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ جو آپ کو بٹنز نظر آ رہے ہیں ٹاپ پہ، ٹھیک ہے، ان کا تو پتہ ہی ہوتا ہے سب کو، کلوز کرنے کے لیے اور مینیمائز کرنے کے لیے. اور یہ جو ہے وہ کلر پیلٹ ہے. اس کے بعد یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹس بار. یہ جو نظر آ رہی ہے ابھی دیکھیے کہ میں ہائٹ کرتا ہوں، یہ جو بار نظر آ رہی ہے آپ کو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹس بار. سر ایک کوشچن ہے. جی پوچھیں. سر میرے پاس 32 بٹ ہے، آپ کے پاس 64 بٹ ہے، تو اس میں کیا ہوگی؟ سوری ریپیٹ کیجیے. سر میرے پاس 32 بٹ ہے، جی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی چینج نہیں ہوتا؟ نہیں، اصل میں 64 بٹ اور 32 بٹ میں اس طرح سے کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جو ورژن آپ کے پاس ہے نا X7، یہ ہے 2020.
وہ X7 اس میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہو سکتا ہے، مطلب کچھ کمانڈس کا، ٹھیک ہے، کچھ فیچرز کا، باقی سب سیم ہے. وہ اس میں ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے نا، اس کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس میں آپریٹنگ سسٹم آپ نے کون سا کیا ہوا ہے، 32 بٹ یا 64 بٹ، پھر اس کے مطابق آپ اپلیکیشن اس میں انسٹال کرتے ہیں جو کہ کمپیٹیبل ہوتی ہے آپ کے سسٹم کے ساتھ. جی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، یہ آپ کے پاس آ گئی کلر پیلیٹ. یہ یہاں پہ وہ کلر شو کرتا ہے، وہ جو کلرز ہم اپنے کسی آبجیکٹ پہ اپلائی کر دیتے ہیں ایک دفعہ، وہ ہمارے یہاں پہ ڈاکومنٹ پیلیٹ میں شو کرتا ہے. جی اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے پاس پیجز شو کرتا ہے. یہاں سے آپ پیجز انکریز بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ڈیلیٹ کرنا آپ نے اس کو سمپل رائٹ کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اس کے بعد یہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک بٹن ہے نیویگیٹر، ٹھیک ہے. یہ جو ہے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ کا ویو شو کرتا ہے. جی اچھا، یہاں تک کلیئر ہے سب؟ ہاں جی اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو اسٹینڈرڈ ٹول بار ہے، اس پہ کچھ بٹنز ہیں. اس میں سب سے پہلا جو بٹن ہے آپ کے پاس وہ ہے نیو ڈاکومنٹ کریٹ کرنے کا. نیو ڈاکومنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے فائل میں آ کے یہاں سے نیو کر دیں، یا آپ کے پاس یہاں پہ بٹن ہے اس سے کر لیں، یا پھر آپ شارٹ کی ہے اس کی Ctrl+N. نیو ڈاکومنٹ کے لیے Ctrl+N یوز کرنا ہے. Ctrl+N، ٹھیک ہے. جی اس سے بھی کر سکتے ہیں شارٹ کی سے، اور وہاں سے بٹن سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ کے پاس اوپن کا بٹن. اوپن یہ بٹن اس وقت کام کرتا ہے کہ جب ہم پہلے اچھا، یہاں پہ اوپن جو ہے وہ ڈاکومنٹس اوپن کرے گا جو آپ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہیں، مطلب ایگزسٹنگ ڈاکومنٹس جو آپ کے وہ شو کرے گا آپ کو. اس کے لیے آپ یہاں سے اس بٹن سے کر سکتے ہیں، یعنی تو فائل میں آ کے یہاں سے کر سکتے ہیں، اور جو تھرڈ آپ کے پاس آپشن ہے وہ ہے Ctrl+O کر کے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ شارٹ کی ہے اس کی. اس کے بعد یہ دیکھیں Ctrl+O کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوپن کر دیتا ہے ایک ڈائلاگ باکس، ٹھیک ہے. یہاں سے اب آپ نے جہاں بھی فائل سیو کی ہوتی ہے اپنی کورل کی، وہ وہاں سے سلیکٹ کر لیں، یا پھر آپ یہاں پہ فائل نیم دے کے ڈائریکٹ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. جی اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس بٹن ہے کہ کوئی بھی ڈرائنگ یا جو بھی آپ نے کام کیا اس کو آپ نے سیو کرنا ہے. اس کو سیو کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں Ctrl+S کریں گے، ٹھیک ہے. اور یا پھر آپ یہاں سے آ کے یہ سیو کا بٹن ہے آپ کے پاس، ادھر سے سیو کر لیں گے یا پھر یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور آپشن ہے سیو ایز کا. سیو ایز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کوئی بھی ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ آپ اس کو جب سیو ایز کرتے ہیں، وہ دوبارہ سے اس کا نیم رکھنے کی آپشن دیتا ہے آپ کو، نیم اسائن کرنے کی، اور ڈیسٹینیشن چینج کرنے کی آپ کو آپشن دیتا ہے. جی اس کے بعد ہے اوپن فرام کورل کلاؤڈ. یہ بٹن اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی ڈرائنگ اپنی یا کوئی ڈیزائن جو ہے وہ کلاؤڈ پہ سیو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کورل جی کے کلاؤڈ پہ. جیسے ہم جی میل پہ سیو کرتے ہیں اپنا ڈیٹا، ٹھیک ہے، یا ڈرائیو پہ، گوگل ڈرائیو پہ، تو وہ کلاؤڈ ہوتا ہے اصل میں، وہاں پہ سیو کرتے ہیں. پھر ہم اس کو آن لائن ایکسیس کر سکتے ہیں، ای میل ID وغیرہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر کے، اور وہاں سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ یہاں پہ بھی کورل کلاؤڈ پہ اگر کچھ سیو کیا وہاں سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بٹن آپ نے استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ نے وہاں پہ کچھ سیو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بٹن ہے سیو ٹو کورل کلاؤڈ. اس کے بعد ہے اپنا جو ڈیزائن ہے اس کو آپ نے اگر پرنٹ کرنا ہے اس کے لیے Ctrl+P استعمال کرتے ہیں.
یہ کچھ کمانڈ ہیں جو کہ سیم ہوتی ہیں تقریباً ہر سافٹ ویئر میں، جیسے کنٹرول این نیو کے لیے کنٹرول او ٹو اوپن این ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ، اور اس طرح کر کے کنٹرول ایس ہے جیسے سیو کرنے کے لیے. اور کنٹرول پی بھی اسی طرح. یہ بٹن پرنٹ کرنے کے لیے یہ ہیں، کاپی پیسٹ اور کٹ کے لیے ہوں گے یہ. یہ دیکھیں صحیح ہے، کٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی اپنے آبجیکٹ کو آپ نے کٹ کر کے کہیں پیسٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ یہ بٹن استعمال کریں گے، یا پھر آپ کنٹرول ایکس کر سکتے ہیں جو اس کی شارٹ کی ہے، یا پھر آپ یہاں سے رائٹ کلک کر کے تو بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو آپشن دے گا کنٹرول ایکس ٹو کٹ، اور اسی طرح کاپی کرنے کے لیے یہ ہے، اس کے لیے کنٹرول سی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح رائٹ کلک کر کے یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے، یہ شارٹ کی شو کر رہا ہے اس کی. اسی طرح یہ ہے وی، کنٹرول وی، یہ ہے پیسٹ کرنے کے لیے. اچھا، دوسرا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس کاپی کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو ڈریگ کریں، اس پوزیشن پہ لے جائیں جہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا، اور وہاں جا کے سمپل رائٹ کلک کر دیں، تو اس طرح بھی کاپی کر دے گا وہ. دوسرا سوری دوبارہ بتائیے کیا کہا آپ نے؟ یہ دیکھیں، آپ نے اپنا کوئی آبجیکٹ کاپی کرنا ہے اگر، تو آپ نے اس کو سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو موو کرنا اس پوزیشن پہ جہاں پہ بھی آپ اس کی کاپی چاہتے ہیں، وہاں پہ موو کر کے آپ سمپل رائٹ کلک کر دیں، وہ ایک کاپی جنریٹ کر دے گا اس کی. اس کے بعد اسی طرح آپ نے اگر کاپی جنریٹ کرنی ہے، آپ نے ڈریگ کرنا اس کو. ٹھیک ہے، اور جس پوزیشن پہ لے جا کے آپ نے اس کو پیسٹ کرنا، وہاں جا کے آپ سمپل اسپیس بار پریس کر دیں اور ماؤس کا لیفٹ کلک جو ہے اس کو ریلیز کر دیں. اس طرح بھی کاپی جنریٹ کر دیتا ہوں. اور باقی جو یہاں بٹن سے بھی کر سکتے ہیں آپ، اور رائٹ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو کارنرز نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ آبجیکٹ ہمارا سلیکٹ ہوا ہوا ہے اس وقت. ایک سے زیادہ آبجیکٹ سلیکٹ کرنے، اگر اس کے لیے ہم شفٹ کی کا استعمال کرتے ہیں. ایک آبجیکٹ سلیکٹ کر لیں پہلے، پھر اس کے بعد شفٹ کی پریس اینڈ ہولڈ کرنی ہے آپ نے، پھر سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ جتنے بھی آبجیکٹس آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو سلیکٹ کر لیں. اور اگر اپنے کینوس پر موجود سارے آبجیکٹس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے کنٹرول اے پریس کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح یہاں پہ انڈو اور ریڈو کے بٹنز ہیں. ٹھیک ہے، انڈو کے لیے ہم کرتے ہیں کنٹرول زی، اور ریڈو کے لیے کنٹرول شفٹ زی. اسی طرح یہ ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے لیے. امپورٹ ہوتا ہے کہ ہم جب باہر سے مطلب اپنے سسٹم سے کوئی فائل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، کورل ڈرا میں لے کے آتے ہیں، اس کو ہم امپورٹ کرنا کہتے ہیں. کنٹرول آئی اس کی شارٹ کی ہے. بٹن سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بٹن یہاں پہ ہے اسٹینڈرڈ ٹول بار پہ. یہ جو ڈائلاگ باکس اوپن ہوا ہوا ہے، یہ شو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. اچھا دیکھیں، یہاں سے آپ کوئی بھی پکچر جو ہے اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. امپورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس طرح امپورٹ کر کے اس کو پھر جہاں پہ بھی آپ نے اس کو پلیس کرنا، وہاں پہ لا کے آپ نے کلک کر دینا سمپل. وہ اس طرح اس کو امپورٹ کر دے گا. اس کے بعد دوسرا طریقہ امپورٹ کرنے کا یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ پہ آنا اپنے. ٹھیک ہے، یا جہاں پہ بھی آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے، جی. اس فائل کو آپ نے سمپل ڈریگ کرنا ہے.
اس طرح سے آپ نے اس کو ڈریگ کرنا ہے اور لا کے یہاں پہ ڈراپ کر دینا ہے فائل کو. تو اس طرح بھی آپ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. یہ نا یہاں تک یس سر کلیئر. اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا کوئی بھی ڈیزائن ہے نا اس کو پھر ڈفرینٹ فارمیٹس میں بھی سیو کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ ڈیزائن ہے, اگر آپ اس کو ایسے ہی سیو کر لیں گے کورل ڈرا میں تو وہ آپ کو ایکسٹینشن شو کرتا ہے CDR.CDR. فائل ایکسٹینشن کا پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ فائل ایکسٹینشن ہوتا ہے کہ آپ کی جو فائل نیم ہے اس میں ایک ڈاٹ کے بعد ایک نام آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فائل ایکسٹینشن. وہ نام ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب کہ جس سافٹ ویئر میں وہ فائل کریٹ کی جاتی ہے نا وہ سافٹ ویئر کا بتاتا ہے آپ کو. مطلب جیسے اگر کوئی ورڈ کی فائل ہے آپ کے پاس MS ورڈ کی, تو وہ اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ .docx ہے. اسی طرح ایکسل کی اگر کوئی فائل ہے XLSX .xlsx, ٹھیک ہے. اسی طرح CDR کی کوئی فائل ہے اگر, تو وہ فائل نیم آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. سپوز کریں اس ٹائم پہ Untitled2 ہے, اس کی جو فائل ایکسٹینشن ہوگی اس فائل کی وہ ہوگی Untitled2.CDR, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ یہ ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں, جی سر. تو اگر آپ کسی اور فارمیٹ میں اس کو CDR کی بجائے سیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس یہ یہاں پہ جب اس کو ایکسپورٹ کریں گے یا سیو کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آپشنز دیتا ہے. یہاں پہ تو آپ نے نیم لکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. نیم کوئی بھی اس کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے ایکسٹینشن خود نہیں لکھنی. اب یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں. جیسے اگر آپ نے JPEG یا JPG میں کنورٹ کرنا اس فائل کو, تو یہاں سے آپ یہ سلیکٹ کر لیں گے اور فائل نیم جو بھی آپ نے دینا وہ نیم دے کے اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے, تو وہ اس کو سیو کر دے گا اس فارمیٹ میں جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا. اب سپوز کریں اس کو ہم سیو کرنا چاہتے ہیں Adobe Illustrator کی ایکسٹینشن کے ساتھ, یا Adobe Illustrator میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ والا آپشن ہے, اس کو سلیکٹ کر لیں. اسی طرح JPEG JPG میں کرنا ہے وہ بھی یہ ہے, PNG میں کرنا ہے تو اس کے لیے سیکنڈ والا آپشن کریں گے. اور PDF فائل میں آپ نے کرنا ہے تو اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے, اور آپ کے پاس یہاں پہ اسٹینڈرڈ ٹول بار پہ PDF کے لیے ایک الگ سے بٹن بھی ہے اس کے ساتھ ہی. اس طرح کر کے آپ نے فارمیٹ چینج کرنا ہے اس کا. تو یہ بٹن ہے PDF میں, اس کو آپ کریں گے تو وہ ڈائریکٹ PDF میں اس کو ایکسپورٹ کر دے گا. اس کے بعد یہ جو ہے وہ سمپل جو آپ کی وڈتھ وغیرہ اور زوم ان کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سمپل ویو آپ کو شو کرتا ہے فل اسکرین پریویو. یہ ہے ہمارے پاس رولر, ٹھیک ہے. یہ جو ہائڈ ہو گیا ابھی. سر ایکسکیوز می سر. جی عامر. ہیلو. جی سر. جی سر میرا کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے اچھا, دوبارہ سے تو سر وہ آپ تھوڑی میں نہیں درست سے دیکھ پایا, آپ کو کیا کرنا آج ہے؟ یہ میں ریوائز کروا رہا ہوں کورل ڈرا. کیا اچھا شروع سے اسٹارٹنگ سے؟ ہاں جی, آپ نے بھی کرنا ریوائز. اچھا یہ فل اسکرین پریویو, یہ ہے آپ کے پاس رولر, ہاریزونٹل رولر اور یہ ہے ورٹیکل رولر. رولر آپ کو پتا ہے کہ آبجیکٹس کی جو ہے وہ پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں وہ موو کر رہا ہے ساتھ ساتھ, اور یہ جو آپ کو ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی چینج ہوتی نظر آئیں گی. جی سر.
ٹھیک ہے، یہاں سے مینولی بھی کر سکتے ہیں اور رولر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. پھر ہے ہمارے پاس گریڈ لائن. گریڈ لائنز ہوتی ہیں کہ ایک گراف پیپر ٹائپ انسرٹ کر دیتا ہے آپ کی اسکرین پر، اور اب آپ نے اگر ان کو الائن کرنا تو وہ زیادہ ایزی رہے گا الائن کرنا ان لائنز کی مدد سے. سپوز کریں ان کو ایسے الائن کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سب جو ہے وہ ایکولی آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایزیلی اس گراف کی مدد سے یا گریڈ لائنز کی مدد سے. پھر ہے ہمارے پاس گائیڈ لائنز. گائیڈ لائنز اور یہ گریڈز وغیرہ یہ سب جو ہے وہ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں الائنمنٹ کے لیے. یہ دیکھیں یہ گائیڈ لائن شو کر دی اس نے. اب آپ اس کو الائن کر سکتے ہیں اپنے آبجیکٹس کو اس کے مطابق. اچھا یہ ہے سنیپ ٹو، مطلب یہ بھی الائنمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے الائنمنٹ کس کے مطابق کرنی ہے، گریڈ لائنز کے مطابق، آبجیکٹس کے مطابق یا گائیڈ لائنز کے مطابق. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اس کو آبجیکٹ ہی رہنے دیں. اور یہ ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ سیٹنگز جو آپ کے کورل ڈرا کی، اس میں آپ لینگویج وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کو. یہ ہے لانچ بٹن. اس کا یہ کام ہے کہ اگر آپ نے کورل سویٹ میں ہی کوئی دوسری کوئی ایپ اس کی اوپن کرنی ہے آپ نے، تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا ایم ایس آفس میں کتنی ساری ایپس آتی ہیں جب اس کو آپ انسٹال کر لیتے ہیں. اسی طرح یہ ڈفرینٹ ایپس ہیں کورل کمپنی کی، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے پراپرٹی بار. یہاں پہ آپ نے جو بھی ٹول ایکٹیو کیا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو آپشنز دیتا ہے اس کے مزید. سر ٹول اوپر سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پر اس کی پراپرٹیز شو ہو جائیں گی. آبجیکٹ آپ نے ایسے سلیکٹ کرنا ہے، اس پہ آپ نے آ کے سمپل کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ آپ کو جب کارنرز پہ ایسے چھوٹے سے اسکیئرز نظر آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو موو کرنا ہے، کاپی کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد اگر آپ واپس چلے گئے ابھی گئے تھوڑی دیر پہلے. اچھا آپ نے اپنے آبجیکٹس کو اگر کلر کرنا ہے تو اس کے لیے سمپل آبجیکٹس کو پہلے سلیکٹ کر لیں. جو بھی آبجیکٹ آپ کے پاس ہے جس کو کلر کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں پہلے. اس کے بعد کلر پیلٹ میں آ کے لیفٹ کلک کر دیں. جی اور اگر آپ اس کی آؤٹ لائن کو یا اسٹروک کو کلر اسائن کرنا چاہ رہے ہیں کوئی، تو اس کے لیے آپ نے پہلے آبجیکٹ پہ آنا ہے. آبجیکٹ پہ آنے کے بعد اس کو رائٹ کلک کر دینا کلر پہ آ کے. جو بھی کلر آپ نے اس کو کرنا اس پہ آ کے رائٹ کلک کریں گے آؤٹ لائن کے لیے. اسی طرح اگر ہمارے پاس آبجیکٹ کوئی فل ہے تو اس کو ہم نے ختم کرنا کلر، تو وہ یہ ہے آپ کے پاس بٹن. اسی طرح اگر کسی آبجیکٹ کی آپ نے آؤٹ لائن کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے سمپل آ کے رائٹ کلک کر دیں گے کلر پہ، وہ آؤٹ لائن کا کلر ختم کر دے گا. سر کائنڈلی اس کو ریپیٹ کیجیے گا. یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ آپ کے پاس تھا آبجیکٹ، اس میں تھا ہمارے پاس میجنٹا کلر تھا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا کلر کو. وہ کس طرح کریں گے کہ کلر پیلٹ میں آئیں گے. سٹارٹ میں ہمارے پاس یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے آپ کو، اس پہ کلک کر دیں آ کے سمپل وہ انفل کر دے گا اس کو کلر کو. اس کے بعد اگر آؤٹ لائن کو ریموو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کلر، مطلب کہ اس میں بھی سمپل آ کے رائٹ کلک یہاں پہ کر دیں گے، آؤٹ لائن کلر ریموو کر دے گا. باقی آپ کے پاس آبجیکٹ جو ہے وہ اسی طرح رہے گا. اس کے بعد تھا کہ آپ نے اگر یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک آبجیکٹ ہے، ابھی صرف اس کی آؤٹ لائن ڈرا کیا آپ نے. اب اس آؤٹ لائن کی اگر آپ نے تھکنس کو انکریز یا ڈیکریز کرنا تو وہ آپ کے پاس یہ بٹن ہے جس سے آپ کر سکتے ہیں. جی سر.
اچھا اس کے بعد پھر نیو ڈاکومنٹ آپ نے اگر کریٹ کرنا اس کے لیے کنٹرول این کریں گے. جب آپ اسٹارٹ کریں گے وہاں سے کنٹرول این کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس کچھ آپشنز آ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ نیم اپنا بتاتے ہیں اس کو, ڈاکومنٹ کا نیم. یہ ہے آپ کو پری سیٹ کچھ, اس کو آپ کسٹم پہ ہی رہنے دیں. پھر یہ ہے آپ کے پاس نمبر آف پیجز, اس کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں. پھر یہ کلر موڈز آ جاتے ہیں کچھ, وہ ہے سی ایم وائی کے اور آر جی بی. سی ایم وائی کے ہوتا ہے سیان, مجنٹا, یلو اینڈ بلیک, ٹھیک ہے. اور آر جی بی اسٹینڈس فار ریڈ, گرین اینڈ بلو. سی ایم وائی کے ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم نے اپنا ڈیزائن جو ہے وہ اس کی آپ کو ہارڈ فارم میں جو ہے وہ آؤٹ پٹ چاہیے ہو, یا اس کی آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے ہو, یا آپ کے ڈیزائن نے جب پرنٹ ہونا ہو, تو اس صورت میں ہم یہ سی ایم وائی کے کلر موڈ استعمال کرتے ہیں. تو وہ پرنٹنگ کسی بھی چیز پہ ہو سکتی ہے, پیپر پہ, ٹھیک ہے, کسی اور چیز پہ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح جب آپ نے اپنے ڈیزائن کو صرف آن لائن استعمال کرنا ہے, مطلب کہ سپوز کریں آپ کوئی بروشر وغیرہ, کوئی ویب بینر, اس طرح کر کے کوئی چیز آپ نے لوگو وغیرہ ڈیزائن کیا ہے جو کہ آپ نے صرف ویب سائٹ پہ ہی پلیس کرنا ہے, جی سر. تو اس کے لیے آپ آر جی بی کلر موڈ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس پیج سائز, اب پیج سائز یہاں پہ کچھ پری ڈیفائنڈ ہیں آپ کے پاس, اس میں سے آپ کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس وقت بزنس کارڈ سلیکٹڈ ہے کیونکہ ہم وہ کر رہے تھے لاسٹ ٹائم. پھر یہاں پہ ہے آپ کے پاس اس کی وڈتھ اور ہائٹ, یہ ہے یونٹس اس کے کہ کس یونٹ میں کرنا ہے, انچز میں کرنا ہے, ملی میٹرز, کلو میٹرز, سینٹی میٹرز وغیرہ. اس میں یہاں سے کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق. اور پھر ہائٹ وڈتھ چینج کر دیں گے. یہ سمپل اس کی اورینٹیشن ہے, پیج اورینٹیشن. اور ریزولوشن ہے, یہ ریزولوشن کو آپ نے اچھا یہاں پہ 96 ہے, آپ مینولی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو. سر یہاں پر ریزولیشن کا کیا ہوتا ہے؟ ریزولوشن ہوتی ہے آپ کی جو اسکرین پہ پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو, جی اس کے جو پکسلز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ریزولوشن. سر پکسلز ایکچولی ہوتی کیا ہے؟ مطلب پکسل ورڈ کو یوز کرتے ہیں لیکن مجھے پکسل جو مطلب ہے نا, پکسل آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے گا سسٹم کی یا موبائل کی, جی سر. آپ کو بالکل چھوٹے چھوٹے ڈاٹس نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. جی اس ایک ڈاٹ کو ہم کہتے ہیں پکچر ایلیمنٹ. اور پکسل جو ہے وہ اس کی آپ کہہ لیں کہ ایک ایبریویشن ہے, شارٹ فارم ہے اس کی, پکچر ایلیمنٹ کی. ایک جو چھوٹا ٹائنی ڈاٹ نظر آتا ہے آپ کو, اس کو ہم پکچر ایلیمنٹ کہتے ہیں. وہ غور سے دیکھیے گا اس کو تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں پکچر ایلیمنٹ. جی سر. اور پکسل جو ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ پلورل فارم ہے یا اس کی ایبریویشن ہے. جی سر. اچھا, اور اب ایک پکچر میں یا ایک ڈیزائن میں آپ کے پاس جتنے زیادہ سے زیادہ پکسلز ہوں گے, اتنی ہی جو وہ پکچر ہے وہ شارپ ہوگی, اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی. اچھا, اسی طرح اس کو پکسلز کو ہم میئر اس طرح کرتے ہیں کہ ایک اسکوائر انچ میں ہمارے پاس کتنے پکسلز ہیں. جتنے زیادہ پکسلز ہوں گے اتنی امیج جو ہے وہ بہتر ہوگی, اور جتنے کم پکسلز ہوں گے اتنی اس کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہوگی. جی سر. یہ اتنی ہی لو کوالٹی کی پکچر ہوگی وہ. اس کے بعد ڈی پی آئی جو ہے, ڈی پی آئی اسٹینڈس فار ڈاٹس پر انچ, ٹھیک ہے. یہ وہی ہے کہ ایک اسکوائر انچ میں آپ کے پاس کتنے ڈاٹس ہیں, اس طرح سے آپ میئر کرتے ہیں اپنے پکسلز کو. اس کے بعد آپ نے یہ سیٹنگز وغیرہ کر کے ساری, اور اس کو اوکے کر دینا. آپ کے پاس نیو پیج آ جائے گا. یہ دیکھیں انٹائٹلڈ 3 آ گیا. اچھا, اس کے بعد ہم ریکٹینگل ڈرا کریں گے. یہاں پہ یہ آپ کے بٹن ہے ریکٹینگل ڈرا کرنے کے لیے. شارٹ کی ہے اس کی F6.
یہاں سے اس کے کارنرز جو ہیں اس کو شارپ کر دیں گے. اچھا اس کو اگر آپ ان لاک کر کے کریں گے تو وہ ایک کارنر کو جو ہے وہ موڈیفائی کرے گا صرف, جس کو بھی آپ کر رہے ہوں گے. سپوز کریں یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ لیفٹ ٹاپ کارنر جو ہے وہ والا موڈیفائی ہونا شروع ہو جائے گا, اور اگر آپ اس کو لاک کر کے کریں تو وہ سب کو جو ہے وہ ساروں کے اوپر افیکٹ اپلائی کر دے گا وہ. اچھا یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ ہاں جی سر. اچھا آپ اب یہ بیسک شیپس ڈرا کریں, ٹھیک ہے, ریکٹینگل وغیرہ, الپس F7 اس کی شارٹ کی ہے الپس کی, ٹھیک ہے, اور ریکٹینگل کی F6 ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مزید کچھ آپشنز ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے جی سر. ہر ٹول کے بعد اس کا مطلب ہے کہ مزید کچھ ٹولز ہیں وہاں پہ. اس کے اندر آپ نے سمپل آگے اس پہ لیفٹ کلک کرنا ہے. اس ایرو کو فلائی آؤٹ ایرو کہتے ہیں, اور یہ جو آگے سے مینیو اوپن ہو جاتا ہے جی اس کو سر. فلائی آؤٹ کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ڈفرینٹ شیپس ہیں, اسٹار, پولیگون, اسپائرل, ٹھیک ہے. جی یہ سر. سب ڈرا کریں, کلرز وغیرہ اپلائی کریں, ان کی تھکنس وغیرہ کو چینج کریں, کاپی پیسٹ یہ سب اپلائی کر کے دیکھیں. جی جی سر. باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سن رہے ہیں؟